سنی سنائی باتوں کو آگے منتقل کر دینا، دوسرے تک پہنچانا، قرآن مجید کی نظر میں یہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو تم اس کی خود تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی کے اندر تم کسی قوم کو، کسی فرد کو نقصان پہنچا بیٹھو تو بعد میں اس پر پشیمانی کا کرتے رہو گے۔ اس آیت کے اندر فاسق کا جو لفظ ہے وہ اخلاقی اعتبار سے کمزور، یعنی ایسا شخص کے جو عموماً اپنے افعال اور اعمال کے اندر جھوٹ بولتا ہو، وہ خیال نہ کرتا ہو سچ اور جھوٹ کے اندر، اور سنی سنائی باتوں کو نقل کرنے میں، جسے عمومی لفظوں کے اندر ہم غیر محتاط شخص کہیں گے، یعنی فاسق سے مراد یہاں پر غیر محتاط شخص ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت اتری ہے، نازل ہوئی ہے، تمام مفسرین نے، طبری میں، ابن کثیر نے اور بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں اتری ہے، اور ولید بن عقبہ بن ابی معیط نام تھا ان کا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق کے لوگوں کی طرف بھیجا تھا کہ آپ جا کر ان سے کچھ صدقات وغیرہ لے آئیں۔ تو وہ شخص جب وہاں پر پہنچے تو ان کے پاس جانے سے پہلے ہی آ کر واپس انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ اللہ کے رسول، وہ تو آپ کو زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، وہ تو منع کر رہے ہیں، جبکہ وہ ابھی ان سے ملاقات ہی نہیں کیے تھے اور ان کے پاس گئے بھی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی ان کو نہیں پہنچایا تھا۔ تو پھر وہ بعد میں ان کو جب پتہ چلا ان لوگوں کو، تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو اس طرح کا کچھ نہیں کیا، ہم نے تو جنگ کی تیاری نہیں کی، آپ کا فرد آیا ہی نہیں، قلعے کے دروازے تک آ گیا اور وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ تو اللہ کے رسول کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ اس طرح کے شخص کی بات کی تصدیق نہ کریں، خواہ وہ آپ کے پاس ہی کیوں نہ اٹھتا بیٹھتا ہو۔ تو ایک حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ ہر اس بات کو آگے پہنچا دے جو اس نے صرف سنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی تحقیق نہیں کی ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے مقدمہ کے اندر، جو مسلم کا ہے، اس کے اندر نقل کیا ہے، اور امام نووی نے اس کے اوپر بڑی عمدہ تبصرہ بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، امام نووی کہتے ہیں کہ جھوٹ سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ایک آدمی سے جان بوجھ کر ایک ایسے خلاف واقع بات کو نقل کر دے، بلکہ جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی خلاف واقعہ کام ہو اس کو آگے پہنچا دیا جائے، خواہ اس میں جان بوجھ کر اس نے کہا ہو یا جان بوجھ کر نہ کہی ہو۔ تو جھوٹ میں یہ تصور جو عموماً ہے، یار میں نے تو جان بوجھ کر یہ بات کہی نہیں تھی، تو جان بوجھ کے کہنے ضروری نہیں ہوتا، ایک آدمی نے خلاف واقعہ بات نقل کر دی، وہ جھوٹ ہی ہے۔ تو ہمیں ہر وہ بات، خواہ کسی قوم کے بارے میں ہو، خواہ وہ کسی فرد کے بارے میں ہو، کسی معاشرے کے بارے میں ہو، کسی انسان کے بارے میں ہو، آگے کرنے سے پہلے اس کی خوب تحقیق کر لینا چاہیے، اس کی ہر ذرائع سے جو ہے اس کی معلومات کر لینی چاہیے کہ یہ واقعہ کس طرح کا ہے، یہ بات کس پس منظر کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جب ایک صحابی وہ قرآن مجید اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ سے کہا گیا کہ اس شخص کی بات کو آپ جو ہے نہ مانیں۔ پھر ہم کس درجے کے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مطلب کسی اگر ہم بارے میں بات سنتے ہیں تو اس کو صرف ویسے ہی نقل کر دیتے ہیں۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے دلوں کے اندر جو ہے وہ کینہ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر اتفاق نصیب فرمائے اور سنی سنائی باتوں کو ہم آگے نہ پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔